برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ برادران اسلام، ابھی ہم ایک ایسے مدرسہ سے نکلے ہیں جس کا نام ہے مدرسۃ الصیام، یا جس کا نام ہے رمضان کا مدرسہ۔ اس مدرسے میں کتنے دن ہم رہے؟ ایام معدودات، گنے ہوئے دن، 29 ہوتے ہیں یا 30، اور اس سال 30 سے۔ اس مدرسے میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کیا تربیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں ہمیں کس چیز کی تربیت دینا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر وہ صلاحیت آ جائے، وہ قوت آ جائے جو ہر بدی سے ساتھ ٹکرا جائے اور ہر برائی پر غالب آ جائے۔ اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کو ہمارے لیے بھیجتے ہیں مہمان بنا کے، اور پھر تقوی کو بانٹتے ہیں اپنے بندوں پر رحمان مہربانی کر کے۔ اب رمضان گزر گیا تو اب ایک ٹرینی جیسے ٹریننگ کے زمانے میں ایک تربیت حاصل کرنے والا تربیت گاہ میں کس لیے تربیت لیتا ہے؟ تاکہ وہ جو دروس سیکھتا ہے تربیت گاہ سے نکلنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں انہیں وہ استعمال کرے، ان کو تطبیق دے، اور عملی زندگی میں وہ ان کی عملی پریکٹس کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال سالانہ ہماری تربیت کا رکھا تاکہ اس تربیت سے ہم 11 مہینے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کی حکمت دیکھیں، 11 مہینوں کے بعد پھر وہ تربیت کا پیریڈ آ گیا۔ تو میرے برادران اسلام، میرے بھائیوں بہنوں، یہ ہے اصل فلسفہ روزے کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ وفا کا، جسے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہماری اس مدرسے کے ساتھ کیا وفا ہے کہ ہم اس کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں۔ جیسے ہماری درسگاہیں ہوتی ہیں تو اس سے فارغ التحصیل لوگ اپنی ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں۔ حج میں لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ حج کے بعد اپنی زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں تاکہ اللہ کا گھر بدنام نہ ہو۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کی حرمت کا خیال رکھیں، روزے کی احترام کا خیال رکھیں، اور اس شہر قرآن کی حرمت کا کیا خیال ہے کہ جیسے ہم عزیمت کر کے روزہ رکھتے تھے کہ اللہ صبح سے شام تک تیری معصیت نہیں کریں گے اور حلال چیزوں کو بھی تیری خاطر چھوڑ دیں گے، تو اب کیا کرنا ہے کہ ان 11 مہینوں میں ہم نے ابدی حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور تصور کیا کرنا ہے کہ ہم محافظ ہیں، ہم ٹرینڈ یافتہ ہیں، ہم تربیت یافتہ ہیں کہ ہم نے اپنے نفس اور شیطان دونوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تقوی جسے اللہ نے فرمایا تھا رمضان میں حاصل کر لو، اور اس نے مہربانی کر کے ہمیں دے دیا، اس کو اب سارا سال استعمال کرنا ہے۔ اب گویا کہ عملی زندگی کا آغاز شروع ہوا، تو رب رمضان کو رب اور شوال میں ہم نے بھلا نہیں دینا۔ ایک بات یہ، اب اللہ کا عجیب ضابطہ ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا، کہ نیکی کا بدلہ اللہ ایک نہیں دیتے، 10 کے برابر دیتے ہیں۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، حسنہ کا بدلہ 10 کے برابر، تو ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر۔
اب جب سال میں 12 مہینے ہو گئے تو دیکھیں رحمان کی رحمت اور حضرت رحمت للعالمین کا پیار ہمارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، فاتبعہ بست من شوال، اور بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ ست من شوال، کہ پھر اس نے شوال کے اندر 6 اور روزے رکھ لیے، تو اب وہ 1 مہینہ 10 کے برابر اور یہ 6 روزے 2 مہینوں کے برابر۔ تو اب یہ شخص کأنہ صام الدہر کلہ، کہ اس نے گویا پورا زمانہ ہی روزہ رکھا۔ تو اب یہ تصور ہمارا رہنا چاہیے، اور افسوس کی بات ہے کہ اگر ٹریننگ لینے والا دشمن سے بچانے کے لیے اگر خود ہی چور بن جائے، اور آگ کو بجھانے کی ٹریننگ لینے والا فائر بریگیڈ کا کارکن اگر خود ہی آگ لگانے والا بن جائے، اور ایسے ہی پولیس کی تربیت لینے والا محافظ خود ہی اگر چور بن جائے، تو اب آپ یہ تصور رکھیں کہ ہم نے جو 1 مہینہ ٹریننگ لی تھی، انشاءاللہ رمضان کے اندر اپنے رب کی جو معرفت ہمیں حاصل ہوئی، شوال میں بھی رہے گی، ذوالقعدہ میں بھی، ذوالحجہ میں بھی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، اور پھر رمضان میں آ جائے گا۔ تو اس طرح ہماری زندگی کا جو کی حرکت ہے اس کا دائرہ بننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کوشش یہ بھی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ شوال کے 6 روزے گویا کہ 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، تو یہ چاہے آپ ساتھ ہی برابر رکھ لیں یا جب بھی چاہے رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کے ساتھ وفا اور اپنی اس تربیت کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رمضان کا تقدس، رمضان کی عظمت، اور اس شہر قرآن کی جو ہمارے قلوب میں اللہ نے عظمت پیدا کی تھی کہ شہر مبارک عظیم، اس کی عظمت آئندہ رمضان تک ہمارے قلوب میں رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔